ام ابی حاکمیات رو لب ختم الانبیا، ستاره بارونی میشه خونه قلب ما سوا، تو مشرق همه فلک دمید نور حل عطا. ناظرین السلام علیکم، ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے ہماری سیریز عظمت بی بی زہرا سلام اللہ علیہا، جس میں ہم شہزادی کی فضیلت عظمتیں بیان کر رہے ہیں۔ ناظرین، اب کیونکہ شہزادی کی جو زندگی ہے اس میں غم بہت زیادہ ہے، نہ کہ صرف زندگی میں بلکہ ان کی شہادت کے بعد بھی ان کا غم بہت زیادہ ہے، اور اہل بیت کی جو خوشیاں ہیں یہ بہت کم ہیں، تو ہم پر لازمی ہے کہ جتنا زیادہ زور و شور سے ہم ان کا غم مناتے ہیں اتنے ہی زیادہ جوش و خروش سے ہم ان کی خوشیاں بھی منائیں، اس میں بھی شامل ہوں۔ ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اس نے 9 القاب شہزادی کو دیے، جن میں سے کچھ کا ذکر آپ کے سامنے کرنا چاہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں زہرا بلایا، جس کے معنی ہیں کہ جب وہ عبادت میں کھڑی ہوتی تو ان سے ایک نور ساطع ہوتا۔ اللہ نے انہیں راضیہ بلایا، یعنی وہ اللہ سے راضی تھیں۔ اللہ نے انہیں مرضیہ بلایا، یعنی اللہ ان سے راضی تھا۔ اللہ نے انہیں صدیقہ کا ٹائٹل دیا، یعنی صدیقہ یعنی یہ نہیں ہوتا کہ جو سچ کہے، سچ باتیں کہے۔ صدیقہ یعنی یہ ہوتا ہے کہ جس نے کبھی جھوٹ کہا ہی نہیں، یعنی سچ کے علاوہ وہ کوئی بات کرتی ہی نہیں تھی، وہ تھی صدیقہ۔ اللہ نے انہیں طاہرہ کا نام دیا، زکیہ کا نام دیا، کہ جن سے رجس دور ہے، ساری نجاستیں دور ہیں، بی بی پاک ہیں۔ بی بی آج ہمارے لیے شجاعت اور بہادری کی ایک مثال تو ہیں ہی، ساتھ ہی ہمارے لیے وہ ایک اسپریچول گائیڈ یعنی ایک روحانی رہنما بھی ہیں، کہ کس طرح ہم کو اگر اسپریچولی اگر ہم کہیں دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اسپریچولیٹی روحانیت ہونی چاہیے، تو ہم کو شہزادی میں اس کا عکس نظر آتا ہے۔ آئیے ایک بار پھر بات کریں شہزادی سلام اللہ علیہا کی زندگی کے بارے میں، اور اس میں ہمارا ساتھ دے رہی ہیں ذاکرہ اعظمی زہرا رضوی۔ السلام علیکم آپا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپا، ہم بہت زیادہ جو ذکر کرتے ہیں شہزادی کا، وہ ان کی شادی شدہ زندگی، ان کے بچوں کے ساتھ کی زندگی، مولا علی کے ساتھ کی زندگی کا ذکر کرتے ہیں، لیکن یہاں ہم آپ سے جاننا چاہیں گے بی بی کی پیدائش سے، بلکہ جبکہ ان کی کم سنی کی عمر ہے، تو انہوں نے کن واقعات کا، کن حالات کا مشاہدہ کیا، اور اس دوران ان کا طرز عمل کیا تھا؟ کیونکہ پھر بھی شادی کے وقت کی ان کی جو ایج ہے وہ کچھ زیادہ ہے، بچوں کے وقت، شہادت کے وقت 18 تک کی ایج ہے، لیکن ان کا بچپن اور کم سنی تھی، تو کس طرح سے بی بی کی زندگی رہی اس دوران؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ آپ کی ولادت جو ہے ہم جانتے ہیں کہ بعثت کے 5ویں سال واقع ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر جو زندگی آپ کی شروع ہوتی ہے اور رفتہ رفتہ آپ کی زندگی آگے بڑھ رہی ہے، تو ایک موقع جو پہلا ایسا مرحلہ، یعنی کچھ خاص چیزیں، کچھ خاص واقعات کا ذکر کرنا چاہوں گی آپ کے اس سوال کے جواب میں، کہ بی بی نے کن کن واقعات اور حالات کا مشاہدہ، اور اس میں بی بی کا طرز عمل کیا رہا، کس طرح سے اس میں بی بی جو ہے سامنے آئی ہیں، ہمارے سامنے ان کا کردار کس طرح سے نظر آتا ہے، کہ جس میں واقعاً ہمارے لیے بھی پیغام ہے۔ جب جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا 5 برس کی ہوتی ہیں، تو والدہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی رحلت واقع ہوتی ہے، کہ ہم سب جانتے ہیں کہ 5 برس بہت کم سنی کا عالم، تو اس وقت جناب خدیجۃ الکبریٰ کا سایہ سر سے اٹھ جانا، اور اس سے پہلے بھی جناب فاطمہ زہرا نے ان تمام مناظر کو دیکھا تھا کہ آپ کی والدہ جو کہ ملکۃ العرب کہلاتی تھیں، اور جنہوں نے عربوں پر اس قدر احسان کیے، انہیں جینا سکھایا، جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں تھا انہیں کھانا فراہم کیا، کہ جن کے لیے بہت مہربانی کے ساتھ پیش آتی تھیں، اپنی تمام دولت کو اسی راہ اسلام میں انہوں نے نچھاور کر دیا۔ لیکن وہی بی بی کہ جب شب ابی طالب کا محاصرہ ہوتا ہے، تو جناب فاطمۃ الزہرا نے منظر دیکھا ہے کہ اپنی والدہ کے متعلق کہ وہ سوکھی جڑی بوٹیاں تک کے اسے پیٹ بھرنے کے لیے کھاتی تھیں، اور جو غذا مل جاتی تو اس شب ابی طالب میں جو دیگر افراد تھے یا بچے تھے ان کے سپرد کر دیتی کہ وہ کھا لیا کریں۔ یعنی اپنی ماں کو اس طرح سے لوگوں کے لیے مہربان دیکھا، جبکہ اس عالم میں کہ تنہا انہیں کر دیا گیا، اگر کوئی عزیز و اقربا ان کی والدہ کا
اولاً تو لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا، اگر کہیں پر کوئی ایسا چاہتا کہ کچھ غذا بھجوا دے تو اسے بھی جو ہے ظالم روک دیتے اور پہنچانے نہیں دیا جاتا۔ تو ان تمام حالات کا مشاہدہ آپ نے جہاں کیا تھا اور انہی کے درمیان انہی غموں کو سہتے ہوئے اپنی والدہ کو اس دم توڑتے ہوئے بھی دیکھا اور اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ پہلا صدمہ تھا جناب فاطمہ زہرا کے لیے۔ لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا اتنی کم سنی کے عالم میں بھی اپنے آپ کو ایک مرتبہ سنبھالتی ہیں اور اپنے بابا رسالت مآب کے لیے ایک بہترین جو ہے ہمدم کہیں، ان کے غم کو بانٹنے والی کہیں، ان کے غموں کو دور کرنے کے لیے ہمیشہ ہمیں کھڑی نظر آتی ہیں۔ تو یہ پہلا معاملہ جو کہ 5 سال کی عمر میں جناب فاطمہ زہرا نے پہلا صدمہ دیکھا۔ پھر جب آپ کی زندگی آگے بڑھتی ہے تو دوسرا امتحان اس وقت ہوا جب معاملہ ہجرت کا تھا، اور ہجرت کا معاملہ کہ رسالت مآب وہاں موجود نہیں ہیں اور آپ نے ہجرت کر لی ہے، اور اب علی مرتضیٰ جو کہ بستر رسول پر موجود ہیں۔ ہجرت کا پورا واقعہ جو ذہنوں میں محفوظ ہوگا، اس وقت جب کہ گھر دشمنوں کے درمیان جو گھرا ہوا ہے، جناب فاطمہ زہرا بہت زیادہ ایج نہیں تھی، آپ گھبراتی یا اس وقت پریشان ہوتی، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی شجاعت آپ کے اندر موجود تھی۔ اکثر و بیشتر بی بی کے غم کا ذکر تو کر دیا جاتا ہے، لیکن آپ کی شجاعت کی بات کم کی جاتی ہے، جبکہ ہم دیکھیں کہ 18 برس کی عمر تو بہت بات کی بات ہے، بلکہ بچپنے سے ہی آپ میں شجاعت کا جو ہے اس طرح سے ہم یہ صفت کو دیکھتے ہیں کہ بہترین انداز سے آپ کی شجاعت زمانے کے سامنے آتی کہ جہاں بچے ڈر جاتے ہیں کہ محاصرہ ہو یا دشمن جو ہے گھر کو گھیرے ہوئے ہوں، اس وقت جناب فاطمہ زہرا بڑے اطمینان کے ساتھ اور پرسکون عالم میں اپنے آپ کو رکھ رہی ہیں، آمادہ کر رہی ہیں۔ تو لہٰذا اس امتحان کو بھی آپ نے پار کیا۔ پھر پہلی جنگ کا حوالہ میں یہاں دینا چاہوں گی کہ جنگ بدر، اس منظر کو بھی جناب فاطمہ زہرا نے دیکھا ہے کہ جب جنگ بدر واقع ہوتی ہے، اس جنگ بدر کی خاصیت کیا تھی کہ یہاں پر مسلمان بہت کم تھے اور وہاں دوسرے جو مخالفین ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور ان کے پاس اسلحے موجود ہیں، ان کے پاس بہت چیزیں موجود ہیں، جس کے ذریعے وہ یہ اس بات میں مغرور ہو رہے تھے کہ جنگ تو ہم جیتنے والے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس تعداد بھی ہے اور ہمارے پاس تمام ذرائع بھی موجود ہیں۔ لیکن یہاں پر جناب سیدہ دیکھتی ہیں کہ جنگ بدر میں جو ساتھ دینے والے تھے یہ نہتھے تھے، ان کے پاس سر و سامان کی کمی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کا توکل جو اللہ پر تھا جس نے انہیں کامیابی عطا فرمائی ہے، ان تمام چیزوں کو جناب فاطمہ زہرا نے بچپنے سے مشاہدہ کیا ہے، اور اس کے ذریعے سے آپ نے ایک اور زیادہ خدا کی قربت کو حاصل کرنا شروع کیا۔ ہر لمحہ شکر خدا کرتی کہ واقعاً پروردگار عالم کی توکل کے ذریعے سے بڑی سی بڑی جنگ انسان جو ہے فتح اور کامیابی کے ساتھ جیت سکتا ہے۔ اب 2 ہجری کا واقعہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ پھر جب 2 ہجری آتی ہے، جناب فاطمہ زہرا کی زندگی کا ایک اہم واقعہ پیش آتا ہے، اور وہ بڑا ہی خوبصورت سا واقعہ کہ جو جناب فاطمہ زہرا کے عقد مبارک کا، کہ آپ کی شادی 2 ہجری میں مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے ہوتی ہے، اور اس شادی کے حوالے سے کہ بارہا روایتوں میں ذکر کیا جاتا ہے، بہت سے ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے چاہا کہ جناب فاطمہ زہرا کے ساتھ ان کا عقد ہو جائے اور پیغام بھی بھجوایا، لیکن پروردگار عالم کا یہ حکم تھا کہ نور کی جو شادی ہے وہ نور کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے، کوئی اور نور کا کف نہیں بن سکتا۔ تو لہٰذا پروردگار عالم نے مولا کائنات کو منتخب کیا۔ 2 ہجری وہ سن رہا ہے، وہ سال رہا ہے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا۔ اب یہاں سے جناب فاطمہ زہرا کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہو رہا ہے، ایک نیا رشتہ جو آپ کی زندگی میں جڑا وہ ہے بیوی کا، یعنی اب تک بیٹی کے طور پر آپ رشتوں کو نبھا رہی تھیں، جو اتار چڑھاؤ آتے ان کا سامنا کرتی اور ثابت قدمی کے ساتھ اطمینان کے ساتھ اپنے رب کی رضا پر راضی رہتے ہوئے زندگی کو آگے بڑھا رہی تھیں۔ اب 2 ہجری سے یہاں سے ایک نیا سفر آپ کا جو کہ رشتہ ازدواج کا ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ پھر 3 ہجری جب آتی ہے، جنگ احد پیش آتی ہے۔ اس میں ہم دیکھیں کہ بی بی کی شجاعت ایک مرتبہ اطمینان پھر سے نظر آتا ہے۔ خاتون کا دل جو بہت نرم ہوتا ہے، اگر ذرا سی مشکل آ جائے تو وہ پریشان ہوتی ہے، یا پھر اگر وہ گھر میں یہ دیکھے کہ خدا نہ کرے کسی کے گھر میں ایسا معاملہ ہو کہ کوئی ایسا مسئلہ ہوگی جس کی وجہ سے مرد حضرات گھر کے کسی مشکلات میں پھنسے ہوئے ہوں، تو عورتیں یقیناً بہت زیادہ ڈری سہمی نظر آتی ہیں۔ جنگ احد کا معاملہ کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح کے حالات ہوئے کہ خود مولا کائنات کو 16 زخم جو ہے بہت گہرے لگے، خود رسالت مآب کے چہرے پر زخم لگے، لیکن کیا جناب فاطمہ زہرا اس وقت
گھر کے کنارے میں بیٹھ کر گریا کر رہی ہیں؟ نہیں، بلکہ آپ اٹھتی ہیں اور ایک مرتبہ اپنے بابا کے بھی زخموں پر مرہم لگاتی ہیں، اپنے شوہر کی بھی مرہم پٹی کرتی ہیں، ان کا علاج کرتی ہیں، یہاں تک کہ حوصلہ دیتی ہیں کہ ایسے مشکل وقت میں بھی آپ صرف یہ نہیں کہ گریا کر رہی ہیں بلکہ ایک جذبے کے ساتھ اٹھ کر کھڑی ہوتی ہیں، اپنے بابا کو بھی ہمت دیتی ہیں۔ آپ چاہتی تو کہہ سکتی تھی کہ بابا ہر مرتبہ آپ ہی جنگ کے لیے آمادہ ہوتے ہیں، آپ کیوں، اگر آپ کا سایہ میرے سر سے اٹھ گیا یا میرا شوہر اس دین کے کام آ گیا تو پھر میں کس کے سہارے؟ اس طرح سے خواتین کا بعض دفعہ ذہنوں میں جو سوال آتے ہیں، لیکن جناب فاطمہ زہرا ہمیشہ حوصلہ بڑھاتی، نہ صرف اپنے بابا کا بلکہ علی مرتضیٰ اپنے شوہر کا بھی۔ پھر ہم 5 ہجری کا معاملہ دیکھیں کہ 5 ہجری میں جنگ احزاب اور 7 ہجری میں جنگ خیبر ہوتی ہے، اور اس میں بھی جو تمام معاملات رہے اس میں جناب فاطمہ کا ہم نے کہیں پر بھی یہ نہیں دیکھا کہ قلب جو ہے وہ بے قرار نظر آتا ہو، ایک اطمینان کی منزل اور اللہ پر بھروسے کے ساتھ اس معاملے کو آگے آپ بڑھاتی رہی ہیں۔ پھر 7 ہجری ایک اور معاملہ وہاں پر واقعہ جو پیش آتا ہے کہ جناب فضہ جیسی کنیز آپ کو رسالت مآب نے عطا کی ہے۔ یہاں سے ایک بہت بڑا اور پیغام جناب سیدہ نے ہمیں دیا کہ جب فضہ جیسی کنیز آپ کو رسالت مآب نے عطا کی ہے تو اس وقت ہم ہوتے تو شاید کہتے کہ چلو بھائی کوئی کام کرنے کے لیے مل گئی تو اب لہٰذا سارے کام اس کے سپرد کر دیے جائیں اور اس کے بعد ہم آزاد ہو جائیں۔ جناب فاطمہ زہرا نے اسلام کے قانون کو بھی لوگوں کے سامنے پیش کر دیا کہ اسلام جو ہے وہ مساوات میں بلیو کرتا ہے، برابری میں بلیو کرتا ہے، لوگوں کو انسانیت کا درس دیتا ہے۔ آپ ایک دن خود کام کرتی، ایک دن جناب فضہ کام کرتی، یعنی ہے گھر میں یہاں پر جناب فضہ کا سہارا، لیکن آپ نے پوری چیزیں، پورا دار و مدار گھر کا ان پر اکیلے تنہا نہیں چھوڑا۔ تو اس کے ذریعے بی بی کا کردار ہمارے سامنے آتا ہے۔ اور 9 ہجری مباہلہ کہ جہاں پر 4 مردوں کی گواہی صداقت کے اعتبار سے، وہاں ایک صدیقہ کہ جیسے آپ نے کہا کہ صدیقہ کہتے اسے ہیں جو کبھی جس نے جھوٹ نہ بولا ہو، یقیناً وہی فاطمۃ الزہرا مباہلے کے میدان میں پنجتن پاک کے ساتھ 4 مرد ہیں تو ایک خاتون کے طور پر جناب سیدہ جاتی ہیں۔ اور 10 ہجری کا وہ واقعہ کہ جب آخری حج، اس میں بہت سے لوگ جو شامل ہیں اور اس میں جو اعلان ولایت مولا کائنات ہوتا ہے اسے آپ نے سنا ہے، اور اس کے بعد آپ گواہ قرار پائی ہیں، اور یہ معاملہ کہ بعد رسالت مآب آپ پھر یہی معاملات کو، اسی گواہی کو لوگوں کے سامنے پیش کرتی رہیں کہ اپنے بابا سے میں نے اس اعلان کو سنا ہے، ولایت کو نہ جھٹلاؤ۔ تو یہ تمام تر واقعات جو 10 ہجری تک کے ہوتے رہے، جناب فاطمہ زہرا اس میں برابر کی ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے ہمت بندھاتی رہیں، اطمینان توکل کے ساتھ آگے بڑھتی رہیں۔ اور 11 ہجری کا معاملہ کہ رسالت مآب کی رحلت، اور اس کے بعد مزید آپ پر جو ظلم و ستم ہوئے، لیکن اس میں بھی بی بی ثابت قدمی کے ساتھ آگے بڑھ۔ آبا یہ تو رہی شہزادی کی گھریلو زندگی کی بات کی، کس طرح انہوں نے اپنے بابا کے ساتھ بھی زندگی گزاری، اپنے شوہر کے ساتھ کی، ان کی زندگی کیسی تھی، ان کے بچوں کے ساتھ ان کا رویہ کس طرح کا تھا۔ اگر بات کریں ان کی سوشل لائف کی تو کس طرح کیا وہ سوشلی ایکٹیو تھیں، یا جو ان کی مجاہدانہ زندگی جو ہے وہ کس طرح کی تھی؟ کیا اس کا کوئی ذکر ملتا ہے؟ بے شک اس کا ذکر تاریخ میں ہے، روایتوں میں موجود ہے کہ جناب فاطمہ زہرا کی شخصیت کو فقط ہم گھر تک قید نہ کر دیں، بلکہ آپ کی سماجی ذمہ داریوں کو بھی آپ نے بخوبی انجام دیا ہے، اور مجاہدانہ اور سیاسی زندگی جو پولیٹیکل لائف بھی اگر ہم کہیں کہ بی بی زہرا کی، تو اس میں بھی ہم آپ کو بہترین طریقے سے کامیاب پاتے ہیں۔ کہ اس کے حوالے سے جواب میں دوں آپ کے سامنے، اس سے پہلے کچھ چیز کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ اگر ہم غور کریں تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کے جو مختلف پہلو ہیں جن کا ذکر اکثر و بیشتر کیا جاتا ہے، اسے ہم 3 حصوں میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک ہے کہ گھریلو حصہ جس میں تقریباً اب تک کہ ہم نے بات کی ہے، دوسرا ہے سماجی زندگی یا سیاسی زندگی کہ اس میں بی بی کا کردار کیا رہا، تیسرا عبادی پہلو آپ کی زندگی کا۔ تو ان تینوں میں ہم بی بی کی زندگی کو تینوں پہلوؤں میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گھریلو اعتبار سے اب تک کہ ہم نے بات کی ہے کہ گھریلو اعتبار سے جناب فاطمہ زہرا چاہے اپنے بابا کے ساتھ رہی ہوں یا شوہر کی طرف سے جو ذمہ داریاں ہیں یا تربیت اولاد کے اعتبار سے جو اپنے بچوں کی تربیت کرتی رہی ہیں، ہر ایک اعتبار سے آپ نے ایک بہترین مثال قائم کی ہے۔ تو جہاں پر یہ تمام چیزیں ہیں، وہیں پر دوسری اہم چیز کہ آپ کی سماجی زندگی کیسی تھی اور سیاسی زندگی کہ جو اس وقت کی سیاست کے اتار چڑھاؤ تھے۔ سیاست کا نام آج ہمیں بہت ذرا برا سا نظر آتا ہے، کیونکہ ہمیں اس لیے برا نظر آتا ہے کہ سماج نے اسے برائی سے جوڑ دیا ہے۔ جب پولیٹکس کی بات ہوتی ہے یا سیاست کی بات ہوتی ہے تو ہمارے ذہن میں ایک پکچر کریٹ ہوتی ہے، یعنی کہ ایک فتنہ
پالیٹکس یعنی سیاست یعنی کہ یقیناً بہت ایک غلط سی پکچر ہمارے ذہنوں میں آتی ہے کہ بس فتنہ فساد ہوگا, جھوٹ ہوگی, یا بس لوگوں کا حق مارنا ہوگا, اس کا نام سیاست ہے. جبکہ حقیقی معنوں میں سیاست کے معنی کچھ اور ہی ہیں. اگر سیاست بری ہوتی تو ہم دیکھتے ہیں کہ 4 سال کی جو مولا علی کی حکومت تھی اس میں جو سیاست کے ساتھ آپ آگے بڑھے ہیں وہ کتنی خوبصورت تھی, کتنی بہترین تھی. اور اس سے پہلے ہم آج جو بات کر رہے ہیں جناب زہرا کی سیاسی زندگی کہ جناب فاطمہ زہرا, وہاں سے بات شروع کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ کی رحلت ہوتی ہے اور رحلت ہونے کے بعد گھر کا جلایا جانا, جناب محسن کی شہادت کا ہونا, اتنے مصائب ہیں, لیکن جناب فاطمہ زہرا ان تمام مصائب و آلام کے درمیان بھی اپنی ذمہ داری کو محسوس کر رہی ہیں کہ علی مرتضیٰ کے لیے حکم رسول اللہ اپنی زندگی میں ہی دے گئے تھے کہ تلوار نہ اٹھانا اور یا علی خاموشی اختیار کرنا. تو کیا اب یہ معاملہ تھا کہ علی خاموش ہیں تو کوئی نہ بولے؟ یقیناً یہاں پر خدا چاہتا تھا, اللہ نے منتخب کیا تھا اپنی کنیز خاص کو. جناب زہرا ولایت کے دفاع کے لیے اٹھی ہیں اور آپ آواز کو بلند کرتی ہیں, لوگوں کے درمیان جاتی ہیں, جیسا کہ ہم نے پہلے ایپیسوڈ میں ذکر کیا تھا کہ رسول اللہ کی وصیتوں کو, ان کے ارشادات کو لوگوں تک کے آپ نے پہنچایا ہے. تو سیاست کے ذریعے سے آپ نے ایک بہترین پیغام. اور دوسری اہم چیز جو ہمیں نظر آتی ہے کہ جناب فاطمہ زہرا کا دربار آنا اور خطبہ فدق دینا, اور خطبہ فدق کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ بہترین طریقے سے, بہترین انداز میں جناب زہرا نے لوگوں تک کے پیغام پہنچایا. یہی تو وجہ ہے نا کہ علماء کرام ہمیں تاکید کرتے ہیں کہ خطبہ فدق کو ضرور پڑھا کرو اور اپنے بچوں کو بھی پڑھنے کی تاکید کیا کرو. الحمدللہ چینل ون پر خطبہ فدق کو بارہا جو ہے نشر بھی کیا جاتا ہے کہ پورا خطبہ فدق, کیونکہ اس میں جو باتیں بی بی نے بیان کی ہیں, آغاز میں ہم دیکھیں اللہ کی حمد و ثنا بھی کر رہی ہیں, نبوت کا بھی ذکر ہے, پھر امامت کے حوالے سے باتوں کو پیش کر رہی ہیں, پھر ان لوگوں کی مذمت بھی کر رہی ہیں, اور جن جن الفاظ کا استعمال کیا ہے ان کے ذریعے سے واقعاً انسان سوچنے پر آمادہ ہو کہ جناب فاطمہ زہرا ایک بہترین دانشور بھی تھی. بہترین طریقہ آپ کا رہا ہے اور سیاست کو سمجھتے ہوئے سیاسی الفاظ کا سہارا لے کر بہترین طریقے سے آپ نے باتوں کو پیش بھی کیا ہے. تو یہ دوسرا پہلو کہ آپ کہیں پر بھی خاموش ہمیں نظر نہیں آ رہی کہ خاموشی کے ساتھ آپ نے تمام جو ہے غموں کو پر بس ضبط کیا اور گریا کیا نہیں, بلکہ حق کے لیے اٹھی ہیں, احتجاج کیا, انقلاب کیا ہے اور پیغام بھی دیا ہے ہمیں کہ حق کے لیے آواز کو بلند کرنا. تیسری اہم چیز کہ عبادی پہلو کو بھی آپ نے بخوبی انجام دیا. میں نے عبادی پہلو کا ذکر کیوں کیا سیاست کی بات کرتے کرتے, کیونکہ بعض دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو بہت عابد و زاہد ہوتا ہے وہ سیاست کے میدان میں اچھا نہیں ثابت ہو سکتا, یا جو بہت ہی عابد و زاہد ہے وہ انسان بس اپنی جانماز, اپنی دعائیں بس وہیں تک محدود ہے, یا خاص کر کے اگر ایک خاتون ہے تو بس وہ گھر کے دائرے میں رہتی ہے, یا اگر وہ سیاست تک کے آتی ہے تو پھر وہ گھر کے معاملات کو اچھے طریقے سے انجام نہیں دے سکتی. یہ بہت سے الزامات ہیں جو خاص کر عورتوں پر لگائے جاتے ہیں کہ اگر عورت جاب کر رہی ہے تو پھر وہ گھر کو تباہ کر دے گی, اس لیے اسے جاب کی اجازت مت دیجیے. جبکہ یہ بہترین صلاحیت عورت کے اندر پائی جاتی ہے کہ وہ اپنی نوکری, اپنے پیشے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کو بھی سنبھالتی ہے, بچوں کا بھی خیال رکھتی ہے, شوہر کی بھی ذمہ داریوں کو اپنی بخوبی انجام دیتی ہے. جناب زہرا سے ہم نے سیکھا کہ آپ گھر میں گھر کی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہیں, گھر کی چوکھٹ سے باہر نکلتی ہیں تو سیاسی پہلو کو بھی بخوبی انجام دیتی ہیں. رات ہوتی ہے یا دن, جب بھی خدا کے لیے یاد کرنے کا وقت ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ وقت میں خدا کے پاس رہتی ہیں, یاد کرتی ہیں, خدا کی حمد و ثنا کرتی ہیں, تسبیح و تحلیل کرتی ہیں. نمازیں آپ کی پوری پوری رات عبادتوں میں اس طرح لگی رہتی ہیں کہ پیروں میں ورم آ جایا کرتا. تو کہیں پر یہ ہم دیکھیں کہیں متاثر ہو رہی ہے آپ کی سیاسی زندگی؟ نہیں. تو یقیناً جناب فاطمہ زہرا کی شخصیت نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ سیاسی پہلو, عبادی پہلو یا سماجی پہلو, ان تینوں کو ملا کر کے انسان کی پرسنالٹی جو ہے, اس کی جو شخصیت ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے, وہ مکمل ہوتی ہے اگر انسان ارادہ کر لے. بس ضرورت اس بات آپ نے کافی کچھ تو اپنے جواب میں سمیٹ لیا ہے, پھر بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ کیا آج اس صدی میں شہزادی کو اگر ہم ایک انسپریشن بنا کر چلیں تو کیا ان کی لائف سے آج ہم کچھ پیغامات لے سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو اس حساب سے چلا سکتے ہیں؟ بے شک اہل بیت اطہار یا جناب فاطمہ زہرا بالخصوص جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں, شہزادی کی زندگی پر جب ہم غور کرتے ہیں تو
فقط غور کرنا ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ ان تمام باتوں پر غور و فکر کر کے ان باتوں کو اپنی زندگی میں لانا، شامل کرنا اور اس اعتبار سے اپنی زندگی کو ڈھالنا ضروری ہے۔ جیسے کہ ایک عام سی مثال، اگر جناب فاطمہ زہرا کے پردے کے لیے ہم روتے ہیں تو اور ایک طرف ہم جناب فاطمہ الزہرا کے حجاب یا ان کی بیٹیوں کی بے حجابی پر ماتم کرتے ہیں، یا شہزادی کا دربار جانا اور کس طرح سے انہیں جھٹلایا گیا، ان تمام چیزوں پر روتے ہیں، اور دوسری طرف پھر اپنی زندگی میں مصائب کو تو سنا ہم نے، روئے گریا کرتے ہیں، اور پھر دوسری طرف اپنی زندگی میں جانے کے بعد انہی چیزوں کو اختیار کر رہے ہیں، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ پیغام ہم نے اپنی زندگی میں جاری کیا ہی نہیں ہے۔ تو اہم چیز یہ ہے کہ یہ محبت کا حق ہے جناب زہرا کی، کہ اگر محبت ہمیں ان شخصیتوں سے ہے تو پھر ان کے صدقے میں اپنی زندگی کو ویسا ہی بنایا جائے۔ بس ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے دیتی چلوں، شیخ عباس قمی کی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور مفاتیح الجنان جن کی بہترین کتاب ہمارے پاس دعاؤں کی موجود ہے، بہت سی کتابیں آپ نے لکھی، شیخ عباس قمی کی جہاں منازل الاخرہ اور مفاتیح الجنان وغیرہ کتابیں، وہیں پر ایک کتاب جناب فاطمہ الزہرا کے حوالے سے آپ نے لکھی، بیت الاحزان، بہت ہی مشہور و معروف کتاب ہے۔ اور اس کتاب کو لکھنے کے پیچھے جو انہیں موٹیویشن ملا وہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ جس کی وجہ سے انہیں یہ موٹیویشن ملا، اور انہوں نے اس کتاب کو لکھا، بیت الاحزان کو، شیخ عباس قمی نے۔ اور واقعہ مختصراً پیش کروں کہ ایک مرتبہ سفر پر تھے اور دیکھتے ہیں کہ ایک مقام پر رک گئے، تھک گئے تھے، تو اس مقام پر دیکھتے ہیں ایک لوہار ہے، لوہار جو لوہے کو پگھلا کر کے چیزوں کو بناتا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ ایک لوہار ہے کہ جو تعجب کا مقام کس بات پر تھا ان کے لیے، کہ وہ لوہار جو ہے جب لوہے کو گرم کرتا ہے، ہم سب جانتے ہیں جب لوہا گرم ہوتا ہے تو لوہار کوئی موٹے داستانے وغیرہ ہاتھوں میں پہنتا ہے اور پھر اوزار وغیرہ کی مدد سے چیزوں کو بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ لوہا جب ایک دم تپ جائے، سرخ ہو جائے، تو کوئی بھی لوہار اسے اپنے ہاتھوں سے اٹھا لے؟ لوہار کیا کوئی بھی انسان کیا ٹچ کر سکتا ہے؟ نہیں۔ لیکن یہاں پر تعجب کا مقام شیخ عباس قمی کے لیے یہ تھا کہ وہ لوہار اس تپتے ہوئے لوہے کو اپنے ہاتھوں سے بغیر کسی دستانے وغیرہ کے وہ ہاتھوں سے نکالتا تھا اور اسے چیزوں کو بناتا تھا۔ آپ نے آ کر کے جب اس سے سوال کیا اور بہت زیادہ آپ کا اصرار بڑھا تو اس نے اس بات کا جواب دیا کہ دراصل معاملہ یہ ہے، لیکن میں آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں یہ واقعہ آپ کسی سے ذکر نہ کریں۔ اس کی زندگی تک شیخ عباس قمی نے واقعہ کسی سے نہیں بتایا، اور پھر اس نے بتایا کہ ایک روز کا معاملہ ہے، اسی طرح میں کام کر رہا تھا، ایک سید زادی آتی ہے اور بہت غریب تھی، اور آنے کے بعد اس نے مجھ سے مدد طلب کی کہ بہت پریشان حال ہوں، کچھ مدد آپ کی طرف سے ہو جائے مالی اعتبار سے۔ کہا کہ مجھے اس کو دیکھ کر کے غلط خیال میرے ذہن میں آیا، اور میں نے اس سے غلط باتوں کا مطالبہ کیا کہ اگر میری آرزو کو پوری کرتی ہے تو میں تیری تمنا کو پوری کروں گا۔ یہ سن کر وہ خاتون وہاں سے چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ پھر سے پلٹ کر آئی، اور آنے کے بعد جب وہ پھر سے آئی ہے دوبارہ اور رو رہی ہے، گریا کرتی ہے کہ میں اپنی مجبوری کی وجہ سے تیرے پاس سوال کرنے پھر سے آئی ہوں کہ خدا تجھے اس کا اجر دے گا۔ یہ شخص کہتا ہے کہ میں اس کی طرف بڑھا، کہ غلط ارادہ جو میرا تھا، جب میں اس کی طرف بڑھا تو وہ رونے لگی، اور رو رو کر کہتی ہے کہ میں شاید تو نہیں جانتا کہ میں کون ہوں، اگر تو جانتا تو کبھی اس بات کا ارادہ نہ کرتا۔ یہ کہتا ہے لوہار، میں نے اس سے پوچھا کہ کون ہے تو؟ کہا کہ میں ایک سید زادی ہوں، میں جناب فاطمہ الزہرا کی اولاد میں سے ہوں، اور مجھ پر مصیبت کے دن ہیں، اور میں نے بڑی امید کے ساتھ تجھے مومن سمجھ کر کے آواز لگائی تھی، لیکن تو نے میرے بارے میں غلط ارادہ کیا۔ اور یہ کہہ کر کے یہ رونے لگی۔ یہ کہتا ہے یہ لوہار کہ جب اس نے جناب زہرا کا نام لیا، اس نام کو سن کر کے میرے بدن پر لرزہ طاری ہوا، اور ایک مرتبہ میں نے خود کو جھنجھوڑا اور اس خاتون کو فوراً میں نے بہت سی اچھی خاصی رقم دی اور التجا کی ہاتھوں کو جوڑ کر کے کہ جناب زہرا کے حضور جب روز محشر تمہارا سامنا ہو میری شکایت نہ کرنا۔ اور اس کے بعد وہ خاتون چلی تو جاتی ہے، لیکن شخص کہتا ہے جب میں گھر آیا اور میں سو گیا، میں نے خواب میں جناب فاطمہ زہرا کو دیکھا کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تو نے ایک سید زادی کا حجاب رکھا، ایک ضرورت مند کا میرے نام کے صدقے میں تو نے خیال رکھا، میں وعدہ کرتی ہوں کہ تجھے دنیا اور آخرت میں کوئی آگ کبھی بھی ضرر نہیں پہنچا سکے گی۔ وہ دن تھا اور آج کا دن ہے کہ یہ آگ دنیا کی مجھے اذیت نہیں پہنچا سکتی، میں ہاتھ سے اسے چھوتا ہوں لیکن یہ مجھے تکلیف نہیں پہنچاتی۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں کہ یہ واقعہ بیت الاحزان کو لکھنے کا ایک جو ہے موٹیویشن ان کے لیے، شیخ عباس قمی کے لیے بنا، کہ وہ سوچنے لگے کہ جناب فاطمہ زہرا کا مرتبہ، ان کی مقام، ان کی منزلت کتنی بلند ہے کہ اگر ایک بات کا خیال انسان کر لے ان کی
تو اس طرح سے انہیں اس دنیا میں بھی عطا کرتی ہیں. اب اس کے بعد ہی انہوں نے یہ کتاب بیت الاحزان یہاں سے ہی موٹیویشن پا کر کے لکھی ہے. یہاں پیغام یہ ہے اس واقعے کے ذریعے کہ اگر ایک چھوٹی سی بات جناب زہرا کو خوش کرنے کے لیے انسان عمل انجام دیتا ہے تو اس طرح کی چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں. اگر پوری زندگی کو جناب فاطمۃ الزہرا کے بتائے ہوئے نقش قدم پر ہم چلائیں تو کتنا بہترین سفر ہماری زندگی کا بھی ہو اور آخرت میں تو یقیناً اس کا بہترین اجر ہو. آپا جناب حور بھی تو اس کی ایک مثال ہے کہ انہوں نے امام حسین کو پلٹ کے جواب نہیں دیا بیوی کے احترام میں, تو وہ حور سے حور علیہ السلام بن گئے ہیں. بہت بہت شکریہ آپا, جزاک اللہ. ناظرین, ہم آپ سے یہی کہنا چاہیں گے کہ رسول اللہ بارہا جو کہہ رہے تھے کہ فاطمہ سے محبت کرو, جو ان سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی, جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. رسول اللہ جان رہے تھے, آنے والے حالات سے واقف تھے کہ لوگ شہزادی کے مخالف بھی ہو جائیں گے, اسی لیے بار بار دہراتے رہے اس چیز کو اور یاد دلاتے رہے کہ یہ میری بیٹی ہے اور اس کا خیال, اس کا احترام سب سے زیادہ کرنا ہے. اور اسی لیے ہم لوگوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ شہزادی کو اس جگہ, اس ہائی لیول پر رکھیں کہ ہم کچھ بھی برداشت کر لیں, شہزادی کے خلاف کچھ کبھی برداشت نہ کریں, کیونکہ ان کی محبت رسول سے محبت ہے. اگر ہم رسول سے جڑی ہوئی ان کی ابا کی محبت کرتے ہیں کہ اس کو چومتے ہیں, کہیں میوزیم میں رکھا ان کا ایک بال ہے جس کو ہم بہت احترام دیتے ہیں, کہیں میوزیم میں رکھی ان کی نالین, ان کی چپلیں ہیں, اس کو اگر ہم دیکھ لیں تو ہم چومتے ہیں, تو یہ سب تو ان کے استعمال کی چیزیں تھیں. اگر رسول سے ان کی استعمال کی چیزیں جڑ جائیں تو اتنی قابل احترام ہو جاتی ہیں, تو کیا ان کی اولاد, ان کی ایک لوتی بیٹی قابل احترام نہیں ہونی چاہیے ہمارے لیے؟ بے شک ہم لوگوں کے لیے قابل احترام ہیں شہزادی, اور تا قیامت رہیں گی, کیونکہ ان کی جو مناسبت ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے. اسی پیغام کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے چینل ون, ہم پھر حاضر ہوں گے کوئی اور بہترین آپ لوگوں کے لیے پروگرامز لے کر. مجھے دیجیے اجازت, شکریہ, خدا حافظ.